السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ سنو داخلہ نہ ہونا بدنصیبی نہیں ہے۔ ناصر الدین مظاہری۔ دینی مدارس میں داخلوں کی بہار آئی ہوئی ہے۔ ہر طالب علم کی دلی تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ دارالعلوم یا مظاہر علوم میں داخلہ لے۔ بہت سے بچوں کی تمنا پوری ہو جاتی ہے اور بہت سے بچے نام نہ آنے کی وجہ سے کسی تیسرے ادارے کی طرف رخ کرتے ہیں۔ میں بڑی صفائی سے عرض کرتا ہوں کہ کسی بھی ادارے میں داخلے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ ہی طلباء کو ادارہ اور تعمیرات پر دھیان دینا چاہیے۔ اصل چیز ہے تعلیم کا معیار اور تربیت پر توجہ۔ جہاں اور جس ادارے میں طلباء کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی جائے، طلباء ایسے ادارے کو ترجیح دے، پھر چاہے وہ ادارہ بہار کے کسی علاقے میں ہو یا گجرات کے کسی گاؤں میں، کیرل کے کسی قریہ میں ہو یا اڑیسہ کی کسی بستی میں ہو۔ میں نے دور افتادہ بعض گمنام مدارس میں ایسے ہونہار بچے دیکھے ہیں جو کسی بڑی دینی درسگاہ میں اب تک نہیں دیکھے۔ میں نے بڑے بڑے اداروں میں ایسے کن ذہن غبی بچوں کو فارغ التحصیل ہوتے دیکھا جن کو اپنے درجے کی کتابوں کا صحیح نام بھی لکھنا نہیں آتا۔ میں نے بعض بڑی درسگاہوں کے طلباء ایسے دیکھے ہیں جن کو اپنے دور حدیث شریف کے اساتذہ کا نام ہی ڈھنگ سے یاد نہیں ہے، اور میں نے بعض مرکزی اداروں کے فارغ طلباء کو رکشہ اور حمالی کے ذریعے رزق حلال تلاش کرتے دیکھا ہے، اور بہت سے بچے گمنام اداروں میں پڑھے ہوئے مرکزی اداروں میں پڑھاتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ اصل میں اداروں پر شرف اور فضیلت دینے کی غلطی ہم نے کی ہے، ورنہ فضیلت نہ ادارے کو حاصل ہے نہ اساتذہ کو حاصل ہے، بلکہ اصل چیز اساتذہ کی محنت اور طلباء کی لگن ہے۔ عمارتوں سے محروم پیڑ کے نیچے پڑھ کر کتنے ہی نونہالوں نے ملک اور قوم کا نام روشن کیا ہے، جبکہ بلند و بالا عمارات میں پل کر اور شاندار درسگاہوں میں پڑھ کر ملک اور قوم بلکہ اپنے مادر علمی کا نام بدنام کرتے۔ بہت سے نمونے آپ کو بغیر تلاش کیے مل جائیں گے۔ سوچے، بہت سے حاضر دماغ، جید الاستعداد، صلاحیتوں کے مالک یہود و نصارہ، بی جے پی اور RSS کے اعلی کار ہیں، جہاں ہدف صرف اسلام ہے، جن کا مقصد زندگی ہی یہ ہے کہ مذہب اسلام میں تضادات کو تلاش کیا جائے، قرآن پاک اور حدیث شریف میں نعوذ باللہ کمیاں اور خامیاں نکالی جائیں، مسلمانوں کے عقائد کو کمزور اور مشکوک کرنے کے جتن کیے جائیں، صحیح العقیدہ انسانوں کو راہ راست سے بھٹکایا جائے اور علماء کے خلاف ورگلانے کی سازشیں کی جائے۔ آپ سوشل میڈیا پر نظر کیجئے، کتنے ہی باصلاحیت افراد اپنے مذہب، اپنے مسلک، اپنے مادر علمی اور اپنے اساتذہ کے لیے باعث ننگ و عار ہیں۔ پگڑیاں سر بازار نیلام ہو رہی ہیں، عبا قبا کا تقدس پامال ہو رہا ہے، ضمیر فروشی کا بازار گرم ہے۔ یہ سب کسی نہ کسی ادارے سے فارغ ہیں، لیکن ان کو ان کے علم نے اس لیے فائدے کے بجائے نقصان پہنچایا کیونکہ انہوں نے کتاب سے آگے صاحب کتاب سے تعلق نہیں بنایا۔ ان کی نظر سند اور ڈگری پر تھی، خود سند بننے کی نہیں تھی، اس لیے یہ بگڑا ہوا ٹولہ پڑھے لکھے رکشہ چالکوں سے ہزار درجہ بیکار و بدنام ہے۔ فرض کیجئے آپ کا داخلہ دارالعلوم دیوبند یا مظاہر علوم سہارنپور میں ہو گیا، بلکہ آپ فارغ بھی ہو چکے ہیں، لیکن آپ کا کردار اور آپ کے افعال دارالعلوم اور مظاہر علوم کے مقصد و مزاج کے خلاف ہے۔ اور ایک شخص ہے جو کسی گمنام ادارے سے فارغ ہے، لیکن اس کا کردار صاف و شفاف اور اس کا ماضی حال و خالص دینی ہے، تو فیصلہ کیجئے خدا کے یہاں کون مقبول ہے۔ کسی بھی ادارے میں داخلہ ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ باصلاحیت ہیں اور باقی سب بے صلاحیت ہیں۔ ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ کمزور سست رفتار کچھوا تیز رفتار خرگوش کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ بہت ممکن ہے کسی مکتب میں پڑھانے والا خدا ترس اتالیق اور کسی دیہات میں جھولا چھاپ مگر تجربے کار ڈاکٹر زیادہ لائق و فائق ہو۔ بہت دفعہ گدڑی میں لال چھپے ہوتے ہیں اور اکثر و بیشتر محل میں نااہل چھپے پھرتے ہیں۔ اپنی توجہ تعلیم و تربیت پر مرکوز کیجیے، اپنے چھوٹے بڑے تمام اساتذہ سے عقیدت مندانہ تعلق رکھیے، ادب سیکھیے، مؤدب رہیے اور خیر کے دروازے تلاش کیجیے۔ دوستو، یہ تھی مفتی ناصر الدین مظاہری کی تحریر جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر کے سنائی ہے۔
دوستو اس تحریر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔